علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زینت اسٹیج علماء کرام، نعت خوان حضرات، جملہ سامعین و حاضرین، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اے حضرات، ہمارا سب سے پہلے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، کونین کی زینت، غمگسار امت، فخر موجودات، خلاصۂ کائنات، کملی والے مصطفیٰ مکی مدنی سرکار، ہم سب کے ایمان کی جان، یعنی جناب محمد الرسول اللہ، انداز میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی۔ حضرات گرامی، سر شام سے اب تک آپ تمام حضرات قرآن مجید کی تلاوتوں کے بعد مسلسل نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سماعت کر رہے تھے، اور مولانا مشرف عالم نعیمی سے آپ تمام حضرات سرسری انداز میں خطاب بھی سماعت کیا۔ اب میں آپ تمام حضرات کے سامنے کچھ ہی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس انداز میں آپ تمام حضرات بیٹھے ہوئے، چہرے میں مسکراہٹ لائیے اور حساس و بساس رہے۔ جتنی دیر میری گفتگو ہوگی، آپ تمام حضرات میری گفتگو کو بوجھ نہ سمجھے، بلکہ یوں سمجھے کہ ہماری اصلاح ہو رہی ہے۔ آپ تمام حضرات اصلاح کی نیت سے یہاں بیٹھے تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ محفل سرکار غوث الورا رحمت اللہ تعالی علیہ کے طرف نسبت کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ اصحال ثواب کی بھی نیت سے اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں غوث اعظم کی سیرت کو آپ تمام حضرات کے سامنے مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اصحال ثواب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ تمام حضرات سے عرض گزار ہوں گا۔ یہ میں کچھ اشعار کے ساتھ آپ تمام حضرات کی روح کو گرمانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ تمام حضرات بیدار ہیں تو میرے ان چند اشعار سننے کے بعد میں آپ تمام حضرات کا جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کہاں تک تیار ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کے بولے سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم کے کچھ منقبت سے میں اس محفل کا آغاز، اپنے تقریر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تمام حضرات منقبت کے اشعار کا استقبال کریں، ایک بار زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہ فلک پر جگمگاتا ہے، فلک پر جگمگاتا ہے، ستارہ غوث اعظم کا، فلک پر جگمگاتا ہے، ستارہ غوث اعظم کا، فلک پر جگمگاتا ہے، ستارہ غوث اعظم کا۔ کوئی کیسے سمجھ پائے، کوئی کیسے سمجھ پائے، رتبہ غوث اعظم کا، کوئی کیسے سمجھ پائے، رتبہ غوث اعظم کا۔ آپ سب غوث اعظم کے مرید ہیں، اگر غوث پاک کے مرید ہیں تو کہہ دیجئے غوث پاک کے نام پہ سبحان اللہ۔ کہ 12 سال
پلٹ کے ڈوبی ہوئے کشتی پلٹ آئی. یہ کرامت آپ تمام حضرات نے سنی ہوگی کہ ایک ضعیفہ تھی دریا دجلہ کے کنارے پہ جا کر کے روتی تھی. عصر کی نماز کے بعد حضور غوث اعظم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سیر و تفریح کے لیے نکلتے. غور سے سنیے گا کہ حضور غوث اعظم عصر کی نماز کے بعد سیر و تفریح کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے کنارے آپ مریدوں کے ساتھ چل رہے تھے. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ضعیفہ دریائے دجلہ کے کنارے رو رہی ہے. مرید سے آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ پتا تو کرو کہ مائی کیوں رو رہی ہے. مرید جا رہا ہے ضعیفہ آپ کیوں رو رہی ہے، وجہ کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ وہ ضعیفہ کہنے لگی تم سے ہمیں کیا مطلب ہے اور مجھ سے تمہیں کیا مطلب ہے، جاؤ اپنا کام کرو. اللہ اکبر. اب وہ مرید سرکار غوث پاک کے پاس آ کر کہنے لگے آقا وہ تو بڑھیا، وہ تو ضعیفہ غصہ کر رہی ہے، وجہ تسمیہ نہیں بتا رہی ہے، وجہ ریزن نہیں بتا رہی ہے. تو میرے آقا سرکار بغداد خود چل کر اس ضعیفہ کے پاس آتے. کہا تو سبحان اللہ. مائی ذرا یہ تو بتا تو کیوں رو رہی ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ وہ ضعیفہ جب میرے غوث اعظم کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھ کے ہی کہنے لگی 12 سال پہلے اسی دریائے دجلہ سے میرے بیٹے کی بارات گئی تھی. دلہن کے لے کر جب بارات واپس آ رہی تھی دریا کی طغیان میں آئی اور کشتی دریا میں ڈوب گئی. میرا ایک ہی شہزادہ تھا، ایک ہی بیٹا تھا. آج 12 سال گزر گئے، ہر روز دریائے دجلہ کے کنارے آتی ہوں اور اپنے شہزادے کی یاد میں رہتی ہوں. اتنا سننا تھا. وہ ضعیفہ کہنے لگی اگر آپ کے پاس ہے طاقت تو میرے بیٹے کو واپس لوٹا دو. عزیزان ملت اسلامیہ تو غوث اعظم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. کہہ دو سبحان اللہ. غوث اعظم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا 12 سال ہو گئے ہیں، یہ بڑھیا اپنے بیٹے کی بارات کے ساتھ کشتی کے ساتھ ساز و سامان کے ساتھ یہ واپس چاہتی ہے، کیا واپس ہو جائے گا؟ رب نے ارشاد فرمایا ہو میرے پیارے عبد القادر ذرا سوچ 12 سال گزر گئے، آج تک تو ان کی ہڈیاں بھی موجود نہیں ہوں گی، کشتی بھی سڑ گئی ہوں گی، گل گئی ہوں گی. 12 سال گزر گئے مگر غوث اعظم بڑے لاڈلے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. بڑے لاڈلے تھے، رب کے پیارے تھے. ہاتھ اٹھا کر کے عرض کرنے لگے مولا یہ تو مشکل ہے زمانے والوں کے لیے، یہ تو ناممکن ہے دنیا والوں کے لیے، یہ تو ناممکن ہے میرے لیے، تیرے بندوں کے لیے. مولا تیری بارگاہ میں کیا مشکل ہے، تیری بارگاہ میں کیا ناممکن چیز ہے؟ مولا اگر تم نے آج ان کے بیٹے کی بارات کو واپس نہیں کیا تو یہ حیثیت کا چپا میں اتارنے جا رہا ہو. آج کے بعد یہ لباس میں کہیں کبھی نہیں پہنوں گا. اتنا سننا تھا. رب نے ارشاد فرمایا او میرے عبد القادر سن لے، میں تیری ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا. جہاں میں نے تیری التجا قبول کر لی ہے اور 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی میں نے تیری دعا سے واپس کر دیا ہے. وہ ضعیفہ کہتی ہے پھر میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی سمندر سے باہر کے اوپر تیرنے لگی اور میرے بیٹے کو میں نے دیکھا اور تمام جو اس کشتی پر سوار تھے میں نے سب کو دیکھا، میرے بیٹے کی دلہن کو بھی دیکھا، یہاں تک کہ میرے بیٹے سے میری ملاقات ہو گئی. غوث اعظم فرماتے ہیں مائی اب کیا خیال ہے؟ مائی کہتی ہے بیٹا تو کون ہے؟ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مجھے لوگ غوث اعظم کہتے ہیں، میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں. وہ ضعیفہ کہتی ہے جب ایک غلام ہو کر کے اتنی طاقت کے حامل ہے تو کیوں نہ اس نبی کا کلمہ پڑھ لوں جس نبی کا کلمہ تو پڑھ کے اتنا پاورفل ہوا ہے. تو میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں تو پڑھ ضعیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ ضعیفہ کلمہ پڑھتی ہے، پہلے عیسائی جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے. یار کہہ دو نا سبحان اللہ. پہلے کیا تھی؟ وہ عیسائی تھی، اب کلمہ پڑھ کے کیا ہو گئی؟ مسلمان ہو گئی. اب اسی کے نقاشی کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی پلٹ آئی، کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی پلٹ آئی، ملا جس
جس وقت دریا کو اشارہ غوث اعظم کا ملا، جس وقت دریا کو اشارہ غوث اعظم کا۔ جتنے غوث پاک کے مرید ہیں دونوں ہاتھوں کو ہوا میں فضا میں لہرا کر کے غوث پاک کے نام پہ بولیے سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیے غوث پاک کے حوالے سے سیرت کی کچھ باتیں آپ تمام حضرات تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام بریلی کا قلندر امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان غوث پاک کی شان میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتی ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتی ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ میرے امام کا نظریہ دیکھیے، میرے امام کا عقیدہ دیکھیے، ہر انسان چاہے ولی ہو، چاہے قطب ہو، چاہے غوث ہو، چاہے حاجی ہو یا غازی ہو یا آپ ہو یا میں ہوں یا سب، ہر انسان کعبے کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے، مگر کعبہ دیکھیے، کعبہ خود چل کر کے غوث اعظم کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، کہہ تو سبحان اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامی، آئیے سیرت کی کچھ جھلکی آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کر دو۔ غوث اعظم کہاں پیدا ہوئے؟ ایران کے ایک شہر جیلان میں، جس کو فارسی میں گیلان کہتے ہیں، اور عربی میں گاگ نہیں ہوتا اس لیے عربی والے اس کو جی سے تشبیہ دیتے، یعنی جیم سے اس کا استعمال کرتے، اس لیے جیلان کہتے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جن کا نام تھا عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ آپ کے والد محترم کا نام ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ آپ کی والدہ کا نام ہے ام الخیر فاطمہ ثانی، کیا تو سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن یہ کرامت یہ ظاہر ہوئی تھی۔ غوث اعظم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر، ام الخیر فاطمہ فرماتی ہے میں نے بہت کوشش کی کہ میرا شہزادہ، میرا لال میری چھاتی میں منہ لگائے دودھ پیے، بڑی کوشش کی مگر غوث اعظم نے دودھ نہیں پیا۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی غوث اعظم نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تاریخ کی کتابوں میں مورخین فرماتے ہیں غوث اعظم کی جو ولادت ہوئی تھی وہ پہلا رمضان تھا، کہہ دو سبحان اللہ، یعنی پہلے رمضان میں غوث اعظم کی ولادت ہوتی ہے۔ سویرے سویرے دنیا والوں کو غوث اعظم بھوکے پیاسے رہ کر کے یہ درس دینا چاہتا ہے میں غوث ہوں، غوث میں ویسے ہی غوثیت کے منصب پہ مجھے فائز نہیں کیا گیا، بلکہ میں پیدا ہوتے ہی رب کی فرضیت کا اعلان کیا۔ رمضان میں جب پیدا ہوا، جب رمضان میں پیدا ہوا، رمضان کا روزہ رکھے دنیا والوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ نے اتنی آسانی میں مجھے غوثیت کا رتبہ نہیں عطا فرمایا، پیدا ہوتے ہی میں نے اللہ کا فرض یعنی روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم نے پہلے دن ہی رمضان کا روزہ رکھا۔ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا مہینہ۔ پہلا دن روزہ رکھا، اب دوسرا دن فجر، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ماں کی چھاتی میں آپ منہ نہیں لگاتے، یعنی ایک رمضان، دو رمضان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یعنی پورے 30 رمضان، 30 دن گزر گئے، آپ نے پورے دن بھر ماں کی چھاتی میں کبھی بھی منہ نہیں لگایا، کہا کہ سبحان اللہ، کبھی بھی منہ نہیں لگایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب پورے جیلان میں یہ میرے آقا غوث اعظم کی کرامت مشہور ہو گئی کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا مبارک بچہ پیدا ہوا ہے تو بچہ مگر رمضان کا روزہ رکھتا ہے، کہا کہ سبحان
سبحان اللہ. ہے تو بچہ مگر رمضان کا روزہ رکھتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ یہ کرامت میرے غوث اعظم کی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی, دور دور تک یہ کرامت پھیل گئی. ایک سال گزر جانے کے بعد پھر جیسے ہی شعبان کا مہینہ ختم ہوا, اب شعبان کی 29 تاریخ آئی ہے, اب چاند کا سب کو انتظار ہے. 29 تاریخ چلی گئی ہے, اب 30 تاریخ کی شام آ رہی ہے, چاند نظر نہیں آیا. پورے جیلان میں خلفشار ہے, خدشہ ہے, چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. ہر انسان کنفیوز نظر آتے ہیں. کسی نے کہا چلو ہم نے سادات کے گھر پچھلے سال ایک بچہ پیدا ہوا ہے, ان کی کرامت بڑی مشہور ہے, وہ 55 میں تھے مگر رمضان کا روزہ رکھا کرتے تھے, چلو چلتے ہیں سادات کے گھر میں جا کر کے اس بچے کی ماں سے پوچھتے ہیں اس سال تمہارے بیٹے کا رویہ کیا ہے, کیا اس سال بھی روزہ رکھ رہے ہیں. تمام لوگ ایک جتھا ہو کر کے, ایک مجمع ہو کر کے, یعنی سب مل کر کے ام الخیر فاطمہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے پوچھتے ہیں او ام الخیر فاطمہ ثانی ذرا بتا تیرے بیٹے کا رویہ کیا ہے. ام الخیر فاطمہ فرماتی ہے آپ کس ارادے سے آئے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں شعبان کی 29 تاریخ بیت چکی ہے, 30 تاریخ آ گئی ہے, ہم کنفیوز ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا شعبان کی 30 تاریخ ہے, ذرا بتائے رمضان کا چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. ام الخیر فاطمہ فرماتی ہے رمضان کا چاند ہو چکا ہے. لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم. ام الخیر فاطمہ فرماتی ہے مجھے اس لیے معلوم ہوا ہے کہ میرا بیٹا عبد القادر طلوع فجر سے ابھی تک میری چھاتی میں اپنا منہ نہیں لگایا تو مجھے پتا چل گیا ہے میرا بیٹا روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے. تو اس سے مجھے پتا چل گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے. اور زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. تو یہ میرے غوث اعظم کی کرامت تھی 55 کی, کہہ دو سبحان اللہ. اور جب میرے غوث پاک 55 کے ہوئے ہوں گے تو کتنی شان کے مالک ہوں گے, کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے سیکریٹری مسکراتے ہوئے آ کر کے 10 منٹ تھما رہی ہے, کہہ دیجیے سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیے آپ تمام حضرات جو 10 کا نوٹ دے رہی ہیں, میرے لیے یہ 1000 کا نوٹ ہے کیونکہ یہ اتنا پاک ہے, یہ اتنا پاک ہے, اس میں کوئی ملبس نہیں ہے, ملاوٹ نہیں ہے. یہ میرے غوث پاک کا فیضان ہے جو 10 کی شکل میں آ رہا ہے, کہتے نا سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ غوث پاک سے کس کس نے خیرات نہیں لیا. ارے میاں اگر غوث پاک اگر بانٹنے میں آئے تو ولایت بانٹ دے, کہتے سبحان اللہ. اگر چور غوث اعظم کی بارگاہ میں جائے نا, ساری زندگی نماز قضا کرے, ساری زندگی زنا کرتے ہوئے نظر آئے, قتل و غارات کا بازار گرم کرے, اگر غوث اعظم کے گھر میں چوری کی نیت سے جائے تو میرے غوث اعظم اگر چور کی نگاہ میں نگاہ ڈال دے تو ایک نگاہ ہے غوث اعظم میں وہ طاقت و پاور ہے کہ پہلے ہی دن ہی اس چور کو اللہ کے مقدس ولی غوث اعظم نے ولایت کا درجہ عطا فرما دیا ہے. آپ یہ تسکینوٹ کی بات کر رہے ہیں, غوث اعظم تو اتنے سخی ہیں اگر نظر ولایت ڈال دے تو چور کو قطب بنا دے, کہہ دو سبحان اللہ, چور کو ولی بنا دے. عزیزان ملت اسلامیہ غوث اعظم کی یہ کون سی کرامت ہے؟ 55 کی. اللہ اگر تاریخ میں اب 7 سال کی عمر میں پہنچے تو حافظ قرآن بن چکے تھے, سبحان اللہ. 7 سال کی عمر میں کیا بن کے تیار, یہ پی پی کی آواز بن پڑ گیا. 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن کے تیار, زور سے بولتے جائیے سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ حضور غوث اعظم جب جوانی میں پہنچے, آپ سے کسی نے پوچھا سرکار آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں, اتنے مقدس ولی ہیں, غوثیت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا گیا ہے, قطبیت کا جھنڈا آپ کے سامنے رکھا گیا ہے, اے غوث اعظم ذرا یہ تو بتائے آپ کو پتا کب چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہے؟ کہہ تو سبحان اللہ. آپ کو پتا کیسے چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ اب سنیے میرے غوث اعظم کی شان. میرے غوث پاک فرماتے ہیں جب میں بچپنے میں جیلان کے مدرسے میں اللہ کتابوں کا بستہ لے کر کے جب پڑھنے کے لیے مدرسے میں جاتا تھا نا, عزیزان ملت اسلامیہ, جب میری ماں ہاتھ پکڑ کے مجھے مدرسے کی طرف لے جاتی تھی تو میرے پیچھے پیچھے فرشتوں کی جماعتیں چلا کرتی تھی, سبحان اللہ, پیچھے پیچھے فرشتوں کی جماعتیں چلا کرتی تھی. غوث اعظم سے پوچھا گیا کیوں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میری حفاظت کیا کرتے تھے, سبحان اللہ. غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں مدرسے میں پہنچتا تھا فرشتے آواز لگاتے تھے اور تمام مدرسے کے بچوں سب کھڑے ہو جاؤ, اللہ کے ولی کی تشریف آوری ہو رہی ہے. تمام مکتب والے اس فرشتوں کی آواز کو سنا کرتے تھے اور تمام بچے کھڑے ہو جایا کرتے تھے میرے استقبال کے لیے, یہاں تک کہ میرے لیے جگہ کشادہ کرتے. جب تک میں بیٹھتا نہیں تھا تمام مکتب والے میرے استقبال کے لیے کھڑا رہا کرتے تھے.
یعنی آپ فرماتے ہیں تب مجھے پتا چلا کہ فرشتے میرے پیچھے چلا کرتے ہیں، اور جس کے پیچھے فرشتے چلا کرے وہ ویسے ہی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنے خاص ہے اللہ کی نظر میں غوث اعظم کے بچپنے میں غوث اعظم کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے اللہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر غوث اعظم فرماتے ہیں جب میری عمر 18 سال ہوئی، کتنی؟ 18 سال ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں جب آپ جوانی کی دہلیز میں پہنچتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دن میں سیر و تفریح کے لیے نکلا، ایک بیل نے میری طرف مڑ کر کے دیکھا اور مڑ کر کے کہا، او عبد القادر جیلانی، تمہیں سیر و تفریح کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کا کوئی خاص مقصد ہے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، ایک بیل کے اندر سے انسان کی آواز آ رہی ہے، تو میں گھر آیا، آ کر کے میں اپنی امی سے کہا، امی میں بغداد نہ چلا جاؤں؟ ماں کہتی ہے بیٹا کس لیے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں ماں میرے دل میں ایک خواہش جگی ہے کہ میں بغداد چلا جاؤں علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اجازت دے دی، اور اپنے شوہر کے ترکہ میں جو 80 دینار تھے، کیونکہ شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، میرے غوث اعظم یتیم ہو چکے تھے، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور غوث اعظم کی زندگی میں کتنی مماثلت ہے، کتنی مشابہت ہے۔ میرے آقا بچپنے میں میرے آقا کے والد بھی گزر چکے تھے اور غوث اعظم کے والد بھی گزر چکے ہیں، الحمدللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث پاک عرض کرتے ہیں ماں میں بغداد چلا جاؤں؟ ماں کہتی ہاں بیٹا تو بغداد چلا جا، تیرے والد نے 80 دینار ترکے میں چھوڑ رکھے تھے، 40 دینار میں تجھے دیتی ہوں، اور 40 دینار تیرے چھوٹے بھائی عبداللہ کے لیے میں نے محفوظ کر لیا ہے، 40 دینار گدڑی کے بغل میں سی دیتے ہیں، یعنی آپ کے لباس کے بغل میں سی دیتے ہیں۔ غوث اعظم کو ایک قافلے کے ساتھ ان کی ماں روا دبا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، غوث اعظم پڑھنے کے لیے بغداد جا رہے ہیں، بغداد شریف جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، بغداد اس وقت ساری دنیا میں علم کا مرکز بنا ہوا تھا، مدینہ العلم بغداد کو کہا جاتا تھا۔ بغداد میں بڑے بڑے علماء رہا کرتے تھے، بڑے بڑے محدثین رہا کرتے تھے، بڑے بڑے مفسرین رہا کرتے تھے، بڑے بڑے اسلام کے جیال علماء کرام بغداد میں رہا کرتے تھے، یعنی علم کا مدینہ بغداد کو مانا جا رہا تھا۔ میرے غوث اعظم جیلان سے بغداد تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ ایک سفر کے ساتھ، ایک قافلے کے ساتھ آپ ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ کا نام ہے ہمدان۔ جب ہمدان پہنچتے ہیں وہاں بڑے ڈاکو رہا کرتے تھے، ڈاکوؤں نے اس قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور تمام لوگوں کے مال و اسباب چھین لیے، یہاں تک کہ غوث اعظم باقی رہ گئے۔ ڈاکوؤں نے آ کر کے غوث اعظم سے کہا، او شہزادے کیا تمہارے پاس بھی کوئی مال ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ 40 دینار کیا ہے؟ اشرافیاں۔ تو ڈاکو یہ سمجھ رہے تھے یہ مذاق کر رہے ہیں، چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا ڈاکو آیا اور کہا شہزادے تمہارے پاس کچھ ہے؟ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا اتنا کہنا تھا، آخر کر سارے ڈاکوؤں نے جیسے ہی سارا مال لوٹنے کے بعد جب تمام ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے رکھا، ڈاکوؤں کے سردار نے کیا کوئی رہ گیا ہے؟ ایک ڈاکو نے کہا ہاں سردار، ایک جوان رہ گیا ہے، ایک شہزادہ رہ گیا ہے۔ ہم نے پوچھا ان سے کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا 40 اشرفیاں ہے، مگر بتاتا نہیں کہاں رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اس جوان کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ۔ غوث اعظم کو بلایا گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا وہ شہزادے کیا تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہاں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا گدڑی کے بغل میں سلے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب گدڑی کا بغل جب چاک کیا گیا 40 اشرفیاں باہر نکل آئی۔ کہتے سبحان اللہ۔ 40 اشرفیاں باہر نکل آئی۔ ڈاکو کے سردار نے دیکھا، چونک گیا اور کہنے لگا شہزادے ہر انسان ڈاکو سے ڈرتا ہے، ہر کوئی ڈاکو سے اپنا مال چھپاتا ہے، ہر انسان اپنا مال بچانا چاہتا ہے، تو کیسا ہے، کتنا سچا ہے؟ اگر تم چاہتے تو جھوٹ بھی بول سکتے تھے، اگر تم چاہتے تو تم یہ کہہ سکتے تھے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری اشرفیاں اچھی جگہ محفوظ تھی، اگر تم چاہتے جھوٹ بولتے تمہاری اشرفیاں بچ جاتی،
اتنا سننا تھا غوث پاک کے چہرے میں جلال آتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں او ڈاکو کے سردار کیا بات کرتا ہے, کیا میں تیرے در سے جھوٹ بولتا؟ جب میں سفر کے ارادے سے نکلا تھا میری ماں نے وصیت کی تھی بیٹا عبد القادر چاہے جتنی مصیبتیں کیوں نہ آ جائے, جتنی پریشانی کیوں نہ آ جائے, جتنی مصیبتوں کے پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ پڑے, بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا, کبھی جھوٹ نہ بولنا. میری ماں نے جو مجھے وصیت کی تھی, نصیحت کی تھی, کیا میں تیرے ڈر سے تیرے خوف سے کیا میری ماں کی نصیحت کو ٹھکرا دوں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. مر تو سکتا ہوں مگر ماں نے جو نصیحت کیا تھا میں وہ نہیں ٹھکرا سکتا. اتنا سننا تھا. ڈاکو کے سردار نے کہا اچھا اتنا بڑا سچا ہے, آخر کیوں؟ غوث اعظم فرماتے اس لیے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. اس لیے میں محمد عربی کا غلام ہوں اور میرے آقا کی حدیث ہے مسلمان کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرے آقا کے قول کے مطابق میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اتنا سننا تھا. اس ڈاکو کے سردار کی آنکھیں ساون بھادو کی طرف برسنے لگی. ڈاکو کے سردار رونے لگے اور ایک چیخ بھری آواز میں کہنے لگا او عبد القادر جیلانی تم کیسے اللہ کے بندے ہو؟ 18 سال کی جوانی میں اتنے اللہ کے سچے بندے ہو, ماں کے وفادار شہزادے ہو, ماں سے کیا وہ وعدہ نہیں توڑ رہے ہیں؟ ہم اتنے بڑے ہونے کے باوجود سالوں سال لوگوں کے مال لوٹ رہے ہیں, اللہ سے کیا وہ وعدہ توڑ رہے ہیں؟ ہمارا حشر میں کل قیامت کے دن ہمارا حشر کیا ہوگا؟ او عبد القادر جیلانی اب ہم یہ چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے دوبارہ کلمہ پڑھ لے اور محمد عربی کا سچا غلام ہو جائے. غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میں نے ڈاکو کے سردار کو کہا تو پھر میرے نبی کا کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. غوث اعظم فرماتے ہیں میری زندگی میں جو سب سے پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھا تھا تو وہ ڈاکو کا سردار تھا جسے میں نے کلمہ پڑھا کر کے مصطفیٰ کے غلامی میں شامل کر دیا. جس کو میں نے کلمہ پڑھا کر کے مصطفیٰ کے غلامی میں شامل کر دیا ہے. سبحان اللہ. اب ڈاکو کے سردار نے جو کلمہ پڑھانا, جو ان کے چیلے چپاٹے تھے, جو ان کے ماتحت کام کرنے والے تھے, جب دیکھا کہ میرے سردار نے تو توبہ کر لیا ہے تو تمام وہ وفادار تھے. چیلے چپاٹے تو تھے ڈاکو کے مگر وفادار تھے. کہا سردار جب آپ رہزنی میں ہمارے آقا تھے, جب آپ رہزنی میں ہمارے سردار تھے تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں, اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کلمہ پڑھ لیں اور آپ کے جیسے مسلمان ہو جائے. سبحان اللہ. تو غوث اعظم فرماتے ہیں اس ڈاکو کی جماعت میں جتنے تھے رہزنی کرنے والے, چوری کرنے والے, ڈاکہ ڈالنے والے, سب نے کلمہ پڑھا اور اپنے وقت میں صالحین کی جماعت میں شامل ہو گئے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ میں سیرت بیان کر رہا تھا. غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میں جب جیلان پہنچا میں علم دین حاصل کرتا رہا, علم حدیث حاصل کیا, علم فقہ حاصل کیا, اصول حدیث حاصل کیا اور اصول فقہ حاصل کیا, علم تفسیر, علم حدیث, تمام علوم کو حاصل کرنے کے بعد علوم عقلیہ نقلیہ, ان تمام علوم کو حاصل کرنے کے بعد غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا, میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ علم دین کے ذریعے اللہ نے مجھے قطب بنا دیا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. آپ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا, میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ قطبیت کے منصب پر فائز ہو گیا. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ جب آپ تمام علوم سے فارغ ہو گئے, تمام علوم سے فارغ ہونے کے بعد شریعت سیکھنے کے بعد آپ کے اندر ایک چاہت پیدا ہوئی کیوں نہ طریقت بھی سیکھ لوں. کہہ دو سبحان اللہ. شریعت سیکھنے کے بعد طریقت کی بھی ضرورت پڑتی ہے, علم ظاہر کے بعد علم باطن کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یہ جو ہم بخاری پڑھتے ہیں, مسلم پڑھتے ہیں, ترمذی شریف پڑھتے ہیں, یہ تمام ظاہری علوم ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں, مگر ایک تصوف کا علم ہے جو علم باطن ہے. اللہ اللہ اکبر. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں علوم ظاہری, علم ظاہری حاصل کرنے کے بعد علم باطن کی طرف میرا خیال گیا. شیخ حماد کے پاس ایک عمر دراز تک علم تصوف سیکھتا رہا, علم طریقت سیکھتا رہا, یہاں تک کہ علم طریقت میں مجھے اتنا مزہ آنے لگا, میں نے مجاہدہ کرنے لگا, ریاضات کرنے لگا, یہاں تک کہ ایران کے کھنڈرات میں اللہ کا دیوانہ بن کر کے اللہ پر جنگلات میں گھوما کرتا تھا. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر تک میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم فرماتے ہیں مسلسل خدا کی محبت میں, مسلسل اللہ
की मोहब्बत में मैं जंगलों में घूमता रहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदा को बुलंद करता रहा। 40 साल बीत गए, कभी खाता कभी भूखा रह जाता, 40 दिन तक बगैर कुछ खाए पिए रब की मोहब्बत में मुस्तगरक रहता था, रब की मोहब्बत में मस्त रहा करता था। गौसे आजम फरमाते हैं एक दिन अल्लाह अल्लाह मैंने रब की मोहब्बत में अल्लाह अल्लाह ईरान के जंगलों में घूमता रहा या इराक के जंगलों में घूमता रहा। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं जंगल में आ चुका हूँ, रात घनी छावनी है, रात बड़ी मुश्किल है। अल्लाह अकबर, आपको भूख की शिद्दत महसूस हुई, प्यास की शिद्दत महसूस हुई, भूख तड़पाने लगी, प्यास तड़पाने लगी, प्यास की शिद्दत से आप निराल हो गए। अल्लाह अल्लाह, आपने क्या देखा कि एक सफेद बादल आया, सफेद बादल में एक रोशनी आई, रोशनी से आवाज आई, अब्दुल कादिर तुम्हें बड़ी प्यास लग रही है, क्या तुम्हें पानी ना पिला दूं? फिर झमाझम बारिश होने लगी। गौसे आजम फरमाते हैं उस बारिश के पानी से मैं सैराब हो गया। अल्लाह अकबर। गौसे आजम फरमाते हैं इस रोशनी से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, मैं खुश हो चुका हूँ, मैं तेरी मोहब्बत में खुश हो चुका हूँ, मैं तेरे तमाम कामों से खुश हो चुका हूँ। ऐ अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूँ, आज के बाद तमाम हराम चीज मैंने तेरे लिए हलाल कर दी है। इतना सुनना था। गौसे आजम फरमाते हैं फौरन में समझ गया ये मेरा रब नहीं हो सकता, ये शैतान है, क्योंकि मेरा रब वो है जो किसी पर हराम चीज को हलाल नहीं करता। अरे मेरा रब वो है जो खलील पर भी हराम को हलाल नहीं किया, मेरा रब वो है जो मूसा पर भी हराम को हलाल नहीं किया, मेरा रब वो है जो दाऊद पर भी हराम को हलाल नहीं किया, मेरा रब वो है जो खुद महबूब पर भी हराम को हलाल नहीं किया। और अब्दुल कादिर जिलानी, तू कौन होता है कि तेरे ऊपर अल्लाह खुद तमाम हराम चीज को हलाल कर दे? हरगिज नहीं हो सकता, ये तेरा रब नहीं हो सकता, ये शैतान है। गौसे आजम फरमाते हैं फिर मैंने बुलंद आवाज से पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर वो जो बादल था धुआं की शक्ल में, वो रोशनी भी खत्म हो गई। फिर बादल से आवाज आई, अब्दुल कादिर जिलानी तुम बच गए, तुम्हें इल्म ने बचा लिया है, मैं तेरा रब नहीं हूं, मैं तो शैतान हूं, मैं तो तुझे गारत करने आया था। यही अंदाज अपना करके मैंने 70 औलिया किराम को गुमराह कर लिया है, 70 औलिया किराम की विलायत को छीन लिया है। अगर आज तेरा इल्म तेरे पास नहीं होता तो तू भी गारत हो जाता, तू भी बर्बाद हो जाता। गौसे आजम ने इतना सुना, जलाल में आ गए। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, ओ शैतान, अब भी तू मुझे गुमराह करना चाहता है, मुझे मेरा इल्म नहीं, मुझे मेरा रब के फजल ने बचाया है, मेरे रब के फजल ने मुझे बचाया है। और शैतान, इल्म तो तेरे पास भी था, तू तो मुअल्लिमुल मलाइका था, तमाम फरिश्तों का सरदार था, उस्ताद था, तेरे पास भी इल्म की कोई कमी नहीं थी, फिर तू कैसे गुमराह हो गया? मैं इल्म की बुनियाद पर नहीं, मेरे रब ने मुझे बचाया है। कहते सुभान अल्लाह। इसलिए जितना भी इंसान को इल्म होना, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इंसान के सीने में जितना कूट कूट कर इल्म क्यों ना भरा हो, क्यों ना दौलत क्यों ना आ जाए, आपके पास कितनी काबिलियत क्यों ना हो, कभी इंसान को तकब्बुर नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए। तकब्बुर करना ये शैतान की फितरत है, और काबिलियत होकर के सर झुका करके आजिज़ी इंकिसारी होकर के रब की बारगाह में सजदा करना, ये अंबिया किराम की सुन्नत है। कहते सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आज़म फरमाते हैं जब मैं इस मनसब पर फाइज हो गया, फिर एक दिन मैंने अहद किया, मौला मैं ना उस वक्त तक खाऊंगा पीऊंगा जब तक तू खुद मुझे नहीं खिलाएगा पिलाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर आप 40 दिन तक भूखे प्यासे रहे। इतने में आपके पीरो मुर्शिद अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास आते हैं और आकर कहते हैं, चल अब्दुल कादिर जिलानी, मुझे रब ने भेजा है, मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ। गौसे आज़म के हुजरे में लेकर गए, अपने हाथों से खिलाया पिलाया, और से अबू सईद मखज़ूमी ने इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर ये मैं नहीं खिला रहा हूँ, बल्कि तुझे तेरा रब खिला रहा है। कह दो सुभान अल्लाह, तुझे तेरा रब खिला रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आज़म फरमाते हैं तमाम इल्म को हासिल करने के बाद, इल्म ज़ाहिर, इल्म बातिन, इल्म तसर्रुफ, इल्म तरीक़त, इल्म शरीयत, तमाम उलूम को हासिल करने के बाद फिर मैं उस मनसब पर पहुंचा। फिर मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे बंदे अब्दुल कादिर जिलानी, अब जामा मस्जिद बगदाद की होगी, मिंबर होगा, तेरा खिताब होगा, तेरी ज़बान होगी, अब तू ये ऐलान करेगा, कदम हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा कदम हर औलिया किराम की गर्दन पर है। जैसे
ویسے ہی بغداد کی جامع مسجد میں میرے غوث نے یہ اعلان فرمایا ہے، اللہ اکبر، علماء کرام فرماتے ہیں اس وقت غوث اعظم کا خطاب سننے والے 313 اولیاء کرام موجود تھے، تمام اولیاء کرام نے اپنی گردنیں جھکائی اور غوث اعظم سے عرض کرنے لگے، اور سرکار بغداد، صرف آپ کا قدم ہماری گردنوں پر نہیں ہے بلکہ آپ کا قدم ہم سب کی سروں پر بھی ہے، ہم سب کی آنکھوں پر بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 313 اولیاء کرام نے باوقت سر جھکائے اور غوث اعظم کی غوثیت کو تسلیم کیا، غوث اعظم کی قطبیت کو تسلیم کیا اور غوث اعظم کے قدم کو اپنے سروں پہ لیا، اپنے آنکھوں پر لیا ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے تو میرے امام فرماتے ہیں، آہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور سر اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے غوث اعظم نے یہ اعلان کیا، قدم حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جہاں پر غوث اعظم کا قدم ہے وہاں تمام ولیوں کی گردن ہے۔ ذرا سوچے کتنا پاورفل ہے غوث اعظم۔ جس وقت غوث اعظم نے یہ اعلان کیا، عطا رسول، سلطان الہند، خواجہ غریب نواز، معین الدین چشتی سما سنجری، اس وقت ہندوستان کے ایک پہاڑی میں، خراسان کے پہاڑی میں آپ مجاہدہ کر رہے تھے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ جتنے چشتی ہیں خوش ہو جاؤ، چشتیوں خوش ہو جاؤ، غوث اعظم نے غریب نواز کو کیسے نوازا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خراسان کی پہاڑی میں اس وقت، کیونکہ حضور غریب نواز کا بھی زمانہ غوث اعظم کا ہی زمانہ تھا، سبحان اللہ اللہ اللہ، خراسان کے پہاڑی میں اب مجاہدہ کر رہے تھے۔ بغداد میں جو اعلان کیا نا غوث اعظم، خراسان کی پہاڑی میں مجاہدہ کر رہے تھے، غوث اعظم نے سر کو غریب نواز نے سر کو جھکایا اور کہا، سرکار غوث اعظم، میں اس وقت بغداد میں نہیں ہوں بلکہ ہندوستان کی سرزمین میں ہوں، خراسان میں ہوں، مگر آپ کی آواز مجھ تک پہنچی ہے، میں یہیں سے اپنی گردن جھکا رہا ہوں۔ اللہ پر غوث اعظم نے فرمایا، او غیاث الدین کے بیٹے معین الدین، تم نے میرے استقبال کے لیے اپنی گردن جھکائی ہے، میں بغداد سے ہی ہندوستان کی ولایت تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، غوث اعظم کی شان دیکھیے، بغداد میں بیٹھے ہیں مگر ہندوستان کی سلطنت غریب نواز کو میرے غوث اعظم عطا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو غریب نواز کو کس نے نوازا؟ غوث اعظم نے نوازا۔ کہاں بیٹھے تھے؟ بغداد میں۔ اور ولایت کہاں عطا کیا؟ ہندوستان میں۔ کس کو عطا کیا؟ غریب نواز کو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یعنی جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جب تک غوث اعظم کی مہر نہ لگے وہ ولی بن نہیں سکتا۔ غوث اعظم کی جب تک مہر نہ لگے ولی بن نہیں سکتا۔ چاہے اب مجھے کہنے کی اجازت دو، چاہے جتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو، جتنا بڑا حاجی و غازی کیوں نہ ہو، جتنا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، جتنا بھی نمازی، حاجی، غازی، پرہیزگار، نیکوکار، تقویدار کیوں نہ ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے مگر ولایت کی ڈگری نہیں مل سکتی۔ اگر میرے غوث اعظم نظر ولایت نہ فرما دے کوئی ولی بن نہیں سکتا۔ اگر غوث اعظم صرف نظر ولایت ڈال دے تو انسان فوراً ولی بنتا ہوا نظر آتا ہے، انسان فوراً قطب بنتا ہوا نظر آتا ہے، انسان غوث بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیونکہ غوث اعظم صرف ولی نہیں تھے بلکہ ولی گر تھے، یعنی آپ ولی بھی تھے اور ولی بنایا بھی کرتے تھے، سبحان اللہ۔ آپ ولی بھی تھے، ولی بنایا بھی کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ غوث اعظم کی سیرت کہاں سے کہاں تک بیان کرو، بس سیرت میں آپ چھوڑ کے کچھ کرامتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت ہو چکا ہے۔ آپ تمام حضرات ایک بار غوث اعظم کے نام پہ زور سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا پیری مریدی ضروری ہے؟ پیری مریدی سے ملتا کیا ہے؟ آئیے میں ایک واقعہ آپ تمام حضرات کو نہ بتا دو۔ اللہ اکبر، امام فخر الدین رازی مناظر اہل سنت ہے، مناظر اسلام ہے، آپ جہاں بھی جاتے فتح کا جھنڈا لہرا کر کے آتے۔ کون ہے جس کا نام امام فخر الدین رازی؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں پیرو اور کیا کہتے ہیں مرید اور پیر کے درمیان میں فائدہ کیا وہ بتانے جا رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، جہاں بھی
بھی جاتا فتح کا جھنڈا لہرا کر کے آتا. اللہ اکبر. جب میری جاگنے کا وقت قریب آیا, جب میری وصال کا وقت قریب آیا, جب ملک الموت میرے پاس آیا, شیطان بھی حاضر ہو گیا. شیطان آ کر کے کہنے لگا, او امام فخر الدین رازی, بتا اللہ کتنے ہیں؟ غور سے سماعت کیجیے گا. کیا پوچھا؟ اللہ کتنے ہیں؟ سوال بڑا مشکل تھا. اللہ کتنے؟ آپ لوگ بتائیے, اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیے, اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے. اب اتنے بڑے امام ہیں, مناظر اہل سنت, مناظر اسلام, جہاں بھی جاتے جیت کر کے آتے. اب جب ان کی جاگنے کا وقت قریب آیا, شیطان اب بہکانے کے لیے آ گیا. اب ذرا سوچو مسلمانوں, اگر آپ کی جاگنے کا وقت قریب آ جائے, اگر آپ کو شیطان نے بہکایا, اگر مرتے وقت بہکا دیا, پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر تمہیں کوئی کلمہ پڑھانے والا نہیں ہوگا. شیطان تمہاری موت کے وقت بھی تمہارے پاس حاضر ہو کر کے تمہارا ایمان بگاڑنے کی کوشش کرے گا. اللہ بڑے بڑے اولیاء کرام کی ولایت کو چھین لیا ہے شیطان مردود نے. اللہ اکبر. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں, جب شیطان میرے پاس آیا, مجھ سے پوچھا, بتا رب کتنے ہیں؟ میں نے کہا اللہ ایک ہے. شیطان نے کہا نہیں, اللہ ایک نہیں ہے, اللہ کئی ہے. اللہ اکبر. امام فخر الدین رازی نے بہت سارے دلیل دیے. کہا قل هو اللہ احد. رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا, کہہ دو اللہ ایک ہے. اللہ اکبر. شیطان معلم الملائکہ تھا, وہ بھی بہت علم رکھتا تھا, کیونکہ شیطان نے, اللہ نے شیطان کو بہت کچھ دیا تھا, اس لیے وہ بھی علم بہت رکھتا تھا. چنانچہ جب امام فخر الدین رازی نے دلیل پیش کی, شیطان نے دلیل کو رد کر دیا. آپ نے 360 دلیلیں رب کی وحدانیت پر دی, مگر شیطان اتنا مضبوط تھا, اتنا علم رکھتا تھا شیطان, کہ 360 دلیلوں کو رد کر دیا ہے. 360 دلیلوں کو رد کر دیا ہے. اے مسلمانوں سوچو, ہمارے پاس نہ علم ہے, نہ ہمارے پاس تقوی ہے, نہ ہمارے پاس طہارت ہے. ہم عالموں سے نفرت کرتے ہیں, عالموں سے ہماری دوستی نہیں ہے. اگر مرتے وقت ہمارا ایمان شیطان چھین لیا, بتاؤ پھر یہ نماز کیا کام آئے گی؟ اگر موت کے وقت ایمان سلب کر لیا. عزیزان ملت اسلامیہ, امام فخر الدین رازی کہتے ہیں, مجھے فکر ہوئی, جاگنے کا وقت ہے, موت کا وقت قریب ہے, اب مجھے شیطان بہکا رہا ہے, میں اس وقت کیا کروں؟ اب آؤ, پیر و مرید کے درمیان کیا فرق ہے, میں وہی بتانے چلا تھا. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں, مجھے میرے پیر کی یاد آئی, امام نجم الدین کبریٰ کی یاد آئی. میں موت کے وقت اپنے پیر کو یاد کیا, او میرے پیر, تیرا مرید مشکل وقت میں پھنسا ہے, جاگنے کا وقت ہے, ایمان خطرے میں ہے, اب تو آ کر میرا ایمان بچا لو, اب تو آ کر کے میری حفاظت کر لو. امام نجم الدین کبریٰ اس وقت وضو بنا رہے تھے, کہہ دو سبحان اللہ, اس وقت وضو بنا رہے تھے. امام نجم الدین کبریٰ کو جیسے امام فخر الدین رازی نے پکارا, امام نجم الدین کبریٰ جو آپ کے پیر و مرشد تھے, وہی سی آواز لگائی, او میرے بیٹے امام فخر الدین رازی, تو شیطان کو دلیل کیوں دے رہا ہے؟ شیطان کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا, میں رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ کہہ دو سبحان اللہ. او شیطان, مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں بغیر دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. اتنا سننا تھا, شیطان نے گھبرایا اور الٹے پاؤں پلٹے اور گھبراتے ہوئے چلا گیا. جاگنے کا وقت تھا, کلمہ پڑھا اور دنیا سے مسلمان چلا گیا. کہہ دو سبحان اللہ. تو پتا چلا اتنے بڑے وقت کے ولی ہونے کے باوجود شیطان اس وقت میں آ کر کے جب اس کا ایمان بہکا سکتا ہے, تو آپ کا بھی ایمان بہکا سکتا ہے. اس لیے علماء کرام سے پیار کریے, جو علم والے ان سے اپنی نسبت کو جوڑ کے رکھیے, نفرت نہ کرو. یہ دنیا ہے, چند دن کی ہے, جیسی تیسی کٹ جائے گی. ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. علماء کرام آپ کی اصلاح کرتے ہیں, آپ کے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں, آپ تک علم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں, من زار عالما فقد زارنی, جو عالم کی زیارت کرتے ہوئے اس نے میری زیارت کی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں, من جالس عالما فقد جالسنی, جو عالم کے ساتھ بیٹھتا ہے گویا وہ میرے ساتھ بیٹھا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جو عالم سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں, اگر عالم کی تم محبت کرتے ہو, اگر وہ عالم جنتی ہے, کل قیامت کے دن وہ عالم تمہیں نہیں بھولے گا. جب وہ جنت میں جائے گا, تمہیں بھی ساتھ لے کر جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اب آئیے عزیزان ملت اسلامیہ, ہم غوث اعظم کے مرید ہیں. غوث اعظم سے جو پیار کرتے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے؟ غوث اعظم کا ایک مرید تھا جو دھوبی تھا, آپ کے لباس, آپ کا کپڑا دھویا کرتا تھا. کہہ دو سبحان اللہ. آج سبحان اللہ کم کہہ رہے ہیں یار. ایک تو شاید ساؤنڈ کی آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے, یا پھر میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے. اگر آپ لوگ ساتھ دینا چاہتے تو ایک بار کہہ دیجئے نا زور سے سبحان اللہ. کیونکہ دیکھیے ہمیں مسجد میں صرف آدھا گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے,
اور خطبہ پڑھتے ہی نعت پڑھتے ہی شعر و شاعری کرتے آدھا گھنٹہ ختم. آج تو بولنے کا موقع ملا ہے. اگر میں غوث اعظم کی شان بیان کروں انشاءاللہ بہت وقت درکار ہے. الحمدللہ عزیزان ملت اسلامی، اب آئیے ہم غوث اعظم سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں ملے گا کیا، فائدہ کیا ملے گا. آپ کا ایک مرید تھا جو دھوبی تھا. دھوبی کا کام کیا ہوتا؟ کپڑا دھونا. آپ کے جسم کا کپڑا دھویا کرتا تھا وہ دھوبی، آپ کے جسم کا لباس دھویا کرتا تھا. اللہ اکبر. غوث اعظم سے بڑی محبت کرتے تھے. اچانک آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی آپ دنیا سے چل بسے، پردہ کر کے آپ چلے گئے. اللہ اکبر. سوال کرنے کے لیے فرشتے آ گئے، منکر نکیر. کہتے نا سبحان اللہ. منکر نکیر آئے اور غوث پاک کی اس دھوبی سے پوچھا، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد حق کے بارے میں تمہارا دنیا میں کیا رویہ تھا؟ اس مرد حق کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے؟ یعنی یہ 3 سوال ہوں گے قبر میں. کہتے نا سبحان اللہ. غوث اعظم کی اس دھوبی سے جب یہ 3 سوال پوچھا گیا، پتا ہے کیا جواب دیا؟ جواب تو دینا تھا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، مگر غوث اعظم کے دھوبی نے جواب دیا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا. کہتے سبحان اللہ. میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، غوث پاک سے بڑی محبت کرتا تھا، غوث پاک کے جسم کا کپڑا دھویا کرتا تھا، مجھے کچھ نہیں پتا. عزیزان ملت اسلامیہ، فرشتے چوک گئے. عجیب بندہ ملا ہے. غوث پاک کا دھوبی کہتا ہے 3 سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا. پلٹ کر جب پریشان ہو گئے فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے مولا تعجب کی بات ہے کہ تیرے بندے سے ملاقات ہوئی ہے، بڑا عجیب و غریب جواب دیتا ہے. 3 سوال کے جواب میں یہ کہتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. غوث اعظم کا دھوبی ہوں، میں کچھ نہیں آتا. رب کی مشیت سے آواز آئی، او میرے فرشتوں، میرا غوث کا دھوبی بتانا یہ چاہتا ہے، اسے معلوم سب کچھ ہے مگر بتانا یہ چاہتا ہے دنیا میں میرے آقا غوث کی بڑی شان تھی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قبر میں بھی غوث کی شان چلتی ہے کہ نہیں، غوث کی طاقت کیا رنگ لاتی ہے. اس دھوبی یہ کہنا چاہتا ہے، میرے غوث پاک کا دھوبی دنیا والوں اور اے میرے فرشتوں یہ کہنا چاہتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. غوث پاک کا جو رب ہے وہی میرا رب ہے، غوث پاک کا جو دین ہے وہی میرا دین ہے، غوث پاک کا جو آقا ہے وہی میرا آقا ہے. جاؤ تم سب کے سب اس دھوبی کو اٹھاؤ اور جنت کا مہمان بنا دو. کہہ دو سبحان اللہ. تو عزیزان ملت اسلامیہ، غوث پاک کے دھوبی نے کیا جواب دیا تھا؟ 3 سوال کے جواب کیا دیا تھا؟ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. بخشا گیا کہ نہیں بخشا گیا؟ بخشا گیا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، غوث پاک سے پیار کریے اور سچی محبت کریے اور سچا پیار کریں. انشاءاللہ جب غوث پاک کا دھوبی بخشا جا سکتے ہیں تو ہم تو غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، غوث پاک کے نام پہ مر مٹنے والے ہیں، غوث پاک کے نام پہ کھچڑا پکاتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، دیگ بناتے ہیں اور پھر غوث اعظم کی 11ویں سجاتے ہیں، غوث پاک کا نعرہ لگاتے ہیں. جب غوث پاک سے ہم اتنی محبت کریں گے، کل قیامت کے دن میرے غوث تنہا جنت میں نہیں جائیں گے، ہم تمام دیوانوں کو ساتھ میں لے کر جنت میں جائیں گے. غوث اعظم فرماتے ہیں، بس میری تقریر ختم ہے. آپ لوگوں کے چہرے میں ابھی 12 بجے نہیں ہے مگر چہرے میں 12 بج رہے ہیں، اس لیے میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو بھنک لگ گئی ہوگی کہ آپ کھانے کا انتظام ہے، کھانے کی طرف سب حضرات کا دھیان ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں رات بڑی لمبی ہے، انشاءاللہ آرام سے سوئیے گا. 2 چند باتیں آپ